بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت سیدنا ایوب اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جس میں سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعے کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک الگ سے اس کو پارٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ سبق نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ یہ قصص النبیین حصہ رابع کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قصۃ سیدنا ایوب و سیدنا یونس علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ قصۃ ایوب نمط آخر من القصص۔ نمتن کے معنی نمتن آخر، ایک دوسری قسم کے یا ایک دوسری قسم کی یعنی دلچسپ قصہ، یہ بھی ترجمہ اس کا آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ایک دوسری قسم کا قصہ ہے، من القصص، قصوں میں سے۔ وقصۃ ایوب فی القرآن نمط آخر من القصص۔ اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن میں نمط آخر، ایک دوسری قسم ہے، من القصص، قصوں میں سے، یعنی تمام قصوں میں سے ایک دوسری قسم ہے اور ایک دلچسپ قصہ ہے قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ ومظہر آخر من مظاہر نعم اللہ علی عباد المؤمنین والصابرین الشاکرین۔ تو اس کا کیا بن جائے گا؟ یہ عباد جو ہے یہ مضاف ہے، تو مضاف کی صفت ہو جائے گی المؤمنین الصابرین الشاکرین۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مضاف کی جو صفت آتی ہے وہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، تو مضاف عباد ہے اور عباد ہی میں جو ضمیر ہے وہ عباد کی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی یہ صفت آئے ہیں یہ مضاف کی صفت ہے، المؤمنین الصابرین الشاکرین۔ ومظہر آخر من مظاہر نعم اللہ علی عباد المؤمنین۔ اور دوسرا مظہر ہے اللہ کے نعمتوں کے مظاہر میں سے، علی عباد المؤمنین، اس کے اپنے بندوں پر، اپنے مومن بندوں پر جو کہ صابر تھے اور شاکر تھے، یعنی صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ یعنی اس کا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ اپنے شاکر، صابر اور مومن بندے پر اللہ کی نعمتوں کے مظاہر میں سے یہ دوسرا مظہر ہے۔ والانبیاء المحبوبین، یہ بھی حالت جری میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر آ چکا ہے، اعلیٰ پر عطف کر دیا گیا ہے، اور کیا ہے؟ والانبیاء المحبوبین، اور محبوب انبیاء پر، محبوب نبیوں پر۔ فقد کان لہ من الدواب والانعام والحرث شیء کثیر۔ تو ان کا لہو میں جو ضمیر ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف لوٹے گی، اس لیے کہ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا من الدواب والانعام، چوپایوں میں سے، والانعام، جانوروں میں سے، والحرث، اور کھیتیوں میں سے، شیء کثیر، بہت زیادہ ان کے پاس یہ تمام چیزیں تھیں۔ اس کا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ اور ان کے پاس بہت سارے چوپائے، بہت سارے جانور اور بہت ساری کھیتیاں تھی۔ واولاد مرضیۃ، اور فرما بردار اولاد تھی ان کے پاس، مرضیۃ فرما بردار، اور فرما بردار اولاد تھی۔ فابتلی فی ذلک کلہ، تو ان تمام چیزوں میں انہیں آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا۔ فابتلی یہ فعل مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فابتلی فی ذلک کلہ، تو ان تمام چیزوں میں، یعنی یہ جو مال و دولت، اولاد، ان تمام چیزوں میں ان کو آزمایا گیا۔ وذهب عن آخرہ، اس کا تو لفظی ترجمہ یوں ہے کہ اور چلا گیا عن آخرہ، اپنے اخیر سے، لیکن اس کا جو ادبی ترجمہ یہ ہے محاورہ، وذهب عن آخرہ، کہ وہ تمام چیزیں شروع سے آخر تک ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ذہب جانا یعنی ختم ہو جانا، وہ تمام چیزیں شروع سے آخر تک ختم ہو گئی۔ ثم ابتلی فی جسدہ، پھر ان کے جسم کے معاملے میں انہیں آزمایا گیا۔ فلم یبقى منہم سلیم،
تو ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ صحیح سالم نہیں بچا. فلم یبقى منہ سلیم، تو کوئی بھی صحیح سالم ان کے منہ اس میں سے، یعنی ان کے جسم کے حصے میں سے کوئی بھی حصہ صحیح سالم نہیں بچا. سوا قلبہ و لسانہ، سوائے ان کے دل اور ان کی زبان کے. یذکر بہ اللہ عز وجل، یذکر میں جو ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ لوٹے گی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف، جس کے ان دونوں کے ذریعے یعنی زبان اور دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے تھے. وَأُفْرِدَ فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَلَدِ، ناحیت معنی گوشہ. وَأُفْرِدَ، اور انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا شہر کے کسی گوشے میں، یعنی شہر کے کسی گوشے میں ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا. مراد کیا ہے کہ شہر کے گوشے میں وہ تنہا رہ گئے. وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا یا کوئی ایسا نہیں بچا، یحنو علیہ، جو ان پر شفقت کرتا، ان کے ساتھ مہربانی کرتا. سوا زوجتہ، سوائے ان کی زوجہ کے، ان کی بیوی کے. کانت تقوم بامرہ، جو ان کے حکم کے پابند تھی یا ان کے حکم کو بجا لاتی تھی. واحتاجت ایضاً، اور وہ بھی محتاج ہو گئی. واحتاجت ایضاً، اور وہ بھی محتاج ہو گئی. فصارت تخدم الناس من اجلہ، تو وہ کام کرنے لگی. سارا یہاں پہ بمعنی جعلا، کرنے لگنا، افعال شروع میں سے ہے. فصارت تخدم الناس، تو وہ لوگوں کی خدمت کرنے لگی، لوگوں کی کام کرنے لگی. من اجلہ، ان کی وجہ سے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی وجہ سے.